تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں ظاہر اب 4 سال پہلے کا ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلی سٹوری پہلی خبر آپ نے کون سی چھاپی, کتنے اس کے پیسے ملے؟ 4 سال میں آپ نے بہت سی چیزیں تو دیکھی ہوں گی, تو کبھی ایسی زندگی کو بھی خطرہ محسوس ہوا اور پہلی تنخواہ کتنی تھی یا خبر چھاپنے کے کتنے پیسے ملے؟ نہیں, تنخواہ کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے روزنامہ جسارت میں پہلی باقاعدہ نوکری کی تھی. یہ 1970 کی بات ہے. یہی تقریباً کوئی 150 روپیہ اس وقت تنخواہ ملتی تھی. تو خبریں تو چونکہ میں سب ایڈیٹر تھا, سب ایڈیٹر میں تو اس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسک پہ کو اپنی خبر کو دے رہا ہو. آرٹیکل لکھتے ہیں, آرٹیکل چھپتے تھے. اور میرا جو پہلا آرٹیکل روزنامہ ہفتہ روزہ چٹان میں چھپا وہ آغا سورج کشمیری مرحوم نے اپنے ہی ہاتھ سے لکھا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو رپورٹ جلسے کی ہے میں خود آپ کے نام سے چھاپتا ہوں. یہ بھی ایک اعزاز تھا ایز اے رپورٹر. وہ جو نوائے وقت میں اس میں بڑی خبروں میں تو ایک شامل یہ ہے کہ ایٹمی دھماکے ہونے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ایٹمی دھماکے آج 3:03 پر ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر A.K. خان نے اپنے دفتر پہ لا کر مجھے اور سہیل عبد الناصر کو بتایا کہ کل ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں. پہلے تو کیا سرائیاں ہو رہی تھی. پھر صبح جب 9 بجے میں نے صبح ایکسکلوسیو خبر دی ان کو, اپنے ٹیلی ویژن کو, وقت نیوز کو, کہ آج ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں. تو وہ بڑی اس کو کریڈٹ ملا. اور ایک اور بڑی خبر یہ بھی تھی کہ پرویز مشرف کے استعفے کے بارے میں کوئی خبر نہیں کلیئر تھی. لیکن یہ میں نے خبر دی, استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو میرے ایڈیٹر نے 1000 روپے کا مجھے نام دیا. اور یہ مجید نظامی صاحب سے 1000 روپے کا نام لینے کا مطلب یہ کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا نام لیا. وہ تو پیسے دینے بڑے کنجوس ہوتے تھے. کتنی تھی سر اگر بتانا چاہیں؟ یہ کوئی 82,000 85,000 تھی. پھر کتنا عرصہ آپ نے نوائے وقت میں کام کیا؟ 41 سال کیا جی. عمران خان کی حکومت جو تھی اس میں میرے لیے وہاں نوائے وقت میں کام کرنا مشکل ہو گیا, اور ہماری جگہ ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی کہ جو اس وقت عمران خان کی حکومت کو سوٹ کرتے تھے. مریم نواز صاحبہ کا بھی عرصہ ظاہر ہے پنجاب کے اندر گزر چکا ہے, کافی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا انہوں نے کام کیا؟ اگر تھوڑا بہت ان کے حوالے سے آپ کمنٹ کرنا چاہیں. یقیناً نہیں, انہوں نے تو ثابت, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا جی. ایک یعنی کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہو اور دن رات وہ ترقیاتی منصوبوں اور نئی سے نئی بات وہ کر رہی ہوں. انہوں نے تو ایک قسم کا اب کہہ لیں کہ انہوں نے پنجاب کو ایک نئی جہت دی ہے. اور دیکھیں مسائل تو حل ہونا بڑا مشکل ہے, لیکن وہ اس گئے گزرے دور میں میرا خیال ہے کہ ایک آئیڈیل چیف منسٹر بنے. اس ملک میں آئیڈیل چیف منسٹر تو شہباز شریف رہے ہیں, ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہے سب کو. لیکن اس صورتحال میں دیکھیں, جبکہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی ہے, مالی لحاظ بہت کمزوری ہے, ایک پارٹی کی کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے کہ 47 کی حکومت ہے, 45 والے ایک پروپیگنڈا ہے, اس کی کریڈیبلٹی بھی فرق پڑتی ہے. سب چیزوں کے باوجود مریم نواز نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھی چیف منسٹر ہیں. اور یقیناً اگر مریم نواز کو 5 سال کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے ڈیلیور کیا تو مسلم لیگ نون کی ریوائول ہوگی. سر ایک جملہ, ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جملہ عمران خان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے جی اپنا سارا جو کھیل ہے نا وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ ضد اور غیر سیاسی فیصلوں سے کیا. نواز شریف میں کہتے ہیں کہ بے پناہ خوبیاں ہیں, لیکن سب سے بڑی کہتے ہیں ان میں خرابی یہی ہے, اس بات کی ہے کہ وہ جن لوگوں کے بارے میں ان کو کچھ شکایات ہوں, پتہ لگے ان کی جماعت میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تھے. آصف علی زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب کرنے تو اپنے دیکھا نا بےنظیر بھٹو کے بعد تو وہ بڑے لیڈر نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی اتنی کیا کہ پاپولرٹی تھی.
لیکن انہوں نے مینج کیا اور مینج کر کے انہوں نے اپنی پارٹی کو سندھ کی حد تک مجتمع کر لیا. اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو آخری ان کی زندگی کے حالات تھے، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو فریم میں ان کی پکچر میں نے دیکھی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا سر بڑے دشوار مشکل حالات میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. سر کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح ہوا ٹھیک ہوا؟ نہیں جی، میں نے ڈاکٹر صاحب کا میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 85 سے دوستی تھی. میں نے ڈاکٹر ایوب خان کا تمام زمانہ دیکھا ہے. آخری انٹرویو بھی جو میں نے لیا ہے اور وہ انٹرویو میرا ٹیلی فون پہ ہوا ہے. انٹرویو وہ جو ہو نہیں سکتا تھا، واٹس ایپ پہ انٹرویو تھا تو اس کی تصویریں بھی بناتے رہے کرتے رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب صرف ایک ان کو تکلیف یہ تھی کہ ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی. لیکن سیکورٹی اداروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ان کو آزاد پھرنے دیں گے تو کہیں ان کو اغوا کر کے کہیں اور نہ لوگ لے جائیں. ان کی جان کو خطرہ ہو ان کی جان کا نہیں خطرہ ہوگا بلکہ ان کو لے جا کر ان سے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کلوا دی جائیں، راز وغیرہ اور کس طرح کی باتیں. ڈاکٹر ایوب خان نے اپنی جوانی اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے جوانی دیجی. قید کی زندگی بسر ہوتی ہے. یہ جو پاکستان کی ایٹمی قوت کا جو سربراہ تھا، لوگ مانتے نہیں ان کو. اگر یہ یورینیم انرچ نہ کرتے تو دھماکہ کہاں سے ہوتا. تو یہ انہوں نے ساری زندگی اپنی کوٹا سے اسلام آباد اس کے درمیان گزارا. ہم دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجیے گا.